Please felicitate Janab Arif sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salamu ala rasulihil kareem. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم علماء کرام، معزز حاضرین، بزرگان دین اور معززہ محترمہ و مکرمہ ماں بہنیں، عزیزہ بیٹیوں اور میرے پیارے پیارے بچوں، کوئی بھی معاشرہ، سوسائٹی، سماج علم کی اہمیت کی اتنی پرواہ نہیں کرتا جتنی پرواہ مسلم معاشرے میں کی جاتی ہے، اور کی جانی بھی چاہیے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے ہمارا حقیقی مذہب دین اسلام. یہ ایک ایسا مذہب ہے جو ہم سب کی رہنمائی کرتا ہے علم کے معاملے میں، اور یہ رہنمائی ہوتی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اسلام ہم سب کو ہمارے عقیدے کو مضبوط کرنے، ہماری ذاتی ترقی کو آگے بڑھانے اور اس سوسائٹی، اس معاشرے اور اس سماج میں ہم ایک مضبوط کردار ادا کر سکے، اس لیے اس علم حاصل کرنے پر بہت زیادہ زور دیتا ہے. اور اسلام میں علم کی تلاش ایک لمبا سفر ہے. اطلب العلم من المہدی الی اللحدی. کیا کہا نبی نے؟ علم حاصل کرو. کہاں سے؟ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود، مرتے دم تک. اور مسلم معاشرے میں علم حاصل کرنا یہ قانونی فریضہ ہے، لیگل اوبلیگیشن، دینی فریضہ ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. نبی نے کہا ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. یہ ایک ایسی امت ہے جو ان علم یافتہ لوگوں کی عزت کرتی ہے، انہیں اعلیٰ مقام دیتی ہے. آج بچوں کو یہاں پر بلا کر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. یہ علم کا معاشرہ ہے، یہ علم کی قوم ہے. اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے لڑکے لڑکیاں دونوں کو علم ملے، اور یہ علم آسانی سے ملے، اور اس میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو ہمیں دور کرنا چاہیے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ علم حاصل کرنے کی ناکامی کو ہمیں ایلیگل ایکشن، جانتے ہو، غیر قانونی اقدام قرار دینا چاہیے. تب جا کر یہ سماج اور یہ دیش اوپر آئے گا. اور اسلام تو یہ دین ہی علم سے بنا ہے، اور علم ان عظیم اقدار میں سے ہے جس کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوق قرار دیا، اور اس کی بہت ساری جو مخلوقات ہے اس پر فضیلت دی. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اے انسان، میں نے بہت مخلوق بنائی ہے، بہت کریشن ہے. یو آر دا بیسٹ. تجھے میں نے سب سے افضل بنایا ہے. لیکن کتنی عجیب بات ہے، ہم لوگ کو افضل کا ٹائٹل بھی اس خدا نے دیا، لیکن اس نے ایک دوسری بات بھی بتائی جو بہت عجیب ہے، کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. کیا کہہ رہا ہے وہ پروردگار عالم، کہ اللہ نے جب تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا اس وقت تمہارے پاس کوئی علم تھا ہی نہیں، تو پھر آیا کہاں سے؟ آیا یہ میں کیسے بول پا رہا ہوں؟ کیسے؟ علم الانسان ما لم یعلم. وہ بھی جواب ہے، اے انسان تجھے جو علم نہیں تھا وہ میں نے تجھے سکھایا ہے. فمر ربکما یا موسیٰ.
یہ سوال ہے موسیٰ علیہ السلام پر. فَمَا رَبُّكُمَا یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرا رب کون ہے؟ یہ ایک جاہل انسان، ایک اکیلا واحد جاہل جو اپنے آپ کو کہتا تھا فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ. فرعون کی بات کر رہی یہاں پر، کہتا تھا میں نعوذ باللہ میں اعلیٰ رب ہوں. تو جب سرکشی میں آگے بڑھ گیا، گناہوں میں لبریز ہو گیا، تو پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ علیہ السلام جا اور اس کو ہدایت کی جا دعوت دے، اور وہ بھی عزیزانہ انداز میں اس کو بلا ہدایت کی طرف، گمراہ ہو چکا ہے. تب جب یہ دعوت اس کو دی گئی تب پوچھتا ہے کہ موسیٰ تو جس رب کی طرف مجھے بلا رہا ہے بتا تو صحیح وہ ہے کون؟ کیا کہا موسیٰ علیہ السلام؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون سن، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. اے فرعون میرا رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو زندگی گزارنے کا علم عطا کرتا ہے، ہدایت عطا کرتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. سنیے یہ علم کی بات کا بہترین واقعہ آج آپ کے سامنے میں قرآن پاک کی روشنی میں پیش کرنے جا رہا ہوں، کہ جہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو علم دیا. کس کا؟ بادشاہت کا اور شریعت کا. علماؤں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باپ بیٹوں کو اختیار دیا تھا. دولت چاہیے دے دیتا ہوں لے لو، حکومت چاہیے وہ لے لو، یا تو پھر علم لے لو. تو دونوں کہتے مالک آپ ہمیں علم دے دو. تو اللہ نے علم کے صدقے طفیل میں انہیں دولت بھی دے دی اور حکمرانی بھی دے دی. تو علم کا حاصل ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور یہاں فرما گیا ہم نے ان دونوں کو علم کے نور سے مالا مال کر دیا. پھر دونوں نے کہا کہ ہم احسان مانتے اس اللہ کا، اس پروردگار کا، سبھی تعریف ہے اس کے کہ جس نے ہمیں علم کی نعمت کے ذریعے اس کے بہت سارے بندوں پر فضیلت دی ہے. تو علم کا حاصل ہونا یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے. دوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کہا گیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے میرے محبوب بندے میں نے تجھے وہ علم دیا جو تو نہیں جانتا تھا، اور یہ میرا تیرے اوپر بہت بڑا فضل ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. تو اس پر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ زندگی میں علم کا ہونا کتنا ضروری ہے. وہ داؤد علیہ السلام کی بات آگے بڑھا دوں. ان کے انتقال کے بعد سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے. اب دھیان سے سن لینا علم کی اہمیت دیکھو یہاں پر. اب سنو قرآن کا واقعہ ہے. پہلے تو یہ بتا دوں سن لے یہاں پر کہ داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے جو ہے وہ بادشاہ بنے. حضرت امام فخر الدین رازی علیہما اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے گزر رہے تھے، اور وہ جا کر پہنچے ایک میدان میں، وادی نمل، چوٹیوں کے میدان میں جا کر وہ وہاں پر پہنچے. اب اس لشکر کی آواز اس وقت ایک چوٹی نے وہاں پر سن لی، اور سنتے ہی اس نے ترنت اپنی دوسری چوٹیوں سے کہا وکالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. کیا کہا اس چوٹی نے اپنے چوٹیوں سے؟ اے چوٹیوں جلدی کرو جلدی کرو، جلدی جلدی اپنی سوراخوں کے اندر اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سلیمان کا لشکر بے خبری میں ہمیں کچل نہ ڈالے. بے خبری میں، یہ الفاظ کو دھیان سے دیکھنا، وہ چونٹی کہہ رہی ہے کہ بے خبری میں کہیں ہم لوگ کچلے نہ جائے. یہ بات اس نے اس کی ہمجولیوں سے کہی کہ نبی کا تربیت یافتہ لشکر جان بوجھ کر کسی ننھی سی جان کو بھی ضائع نہیں کرتا. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج انسان اپنے جسموں پر بم باندھ کر چھوٹے چھوٹے بچوں میں گھسے جا رہا ہے. بازاروں میں جا کر یہ بم پھوٹتے اور اس کے بعد بڑے فخر کے ساتھ ذمہ داری لی جاتی ہے کہ ہاں یہ کارنامہ ہم نے، یہ شیطانوں کا رستہ ہے جو آج دنیا میں ہو رہا ہے. نبی کا یہ قرآن کہتا ہے، چوٹی بھی جانتی ہے کہ نبی کی تعلیم اتنی واضح مکمل ہے اور نبی امن کا پیغمبر بھی ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ لشکر نبی کا ہو
اور وہ کسی کی بے خبری میں یا جان بوجھ کر ننھی سی جان کو، تو اس چوٹی کی اس بات پر اللہ تعالیٰ نے، اب سنو یہ انعام اللہ کے، چھوٹی سی کیا ایک ننھی سی جان ہے، لیکن اس کی اس بات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے نام کا پوری صورت اتار دی. سورہ النمل 19ویں پارے میں. اس کو یہ عزت کیوں ملی، اس کو یہ شرف کیوں ملا؟ کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نبی کا تربیت یافتہ لفظ کر جان بوجھ کر کسی کی جان کو ضائع نہیں کرتا. اس لیے میرے بچوں، دوستوں، بزرگوں، یاد رکھے جہالت جو ہے یہ انسان کے ضمیر اور روح کو مار دیتی ہے. اللہ نے نوح علیہ السلام کو نصیحت اور کہا تھا انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، کہ نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تو جاہلوں میں شامل مت ہو جانا. جہالت ایک اندھیرا ہے اور اندھیرے کا علاج روشنی ہے. علم ایک نور ہے، ایک روشنی ہے. جہالت سے بڑھ کر کوئی غریبی نہیں، علم سے بڑھ کر کوئی امیری نہیں. ہمیشہ یاد رکھنا. اور اپنی زندگیوں میں علم حاصل کرو تو روشن خیال بنو. علم کی طرف رکھو تو لکھ لو. یہ تمہارا ڈپریشن، یہ غم، یہ پریشانی، یہ سب تمہیں چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں گے. الذین یعلمون والذین لا یعلمون. کتاب حکمت قرآن کریم سے جو کلمات میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیے، اس میں اللہ رب العزت اپنے محبوب بندے نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے تو یہ لوگوں میں کہہ دے، پوچھ ان کو، پوچھ کہ کیا ایک علم یافتہ انسان اور ایک جاہل دونوں برابر ہے؟ تو قرآن نے یہاں پر منع کیا ہے اور انسانوں کے بیچ میں علم، اس کو فرق کرنے کا بنیاد قرار دیا ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اور میں دوسری بات کہوں کہ ایجوکیشن کے سلسلے میں سن لو، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجوکیشن کے سلسلے میں جو ارشادات کیے ہیں، اگر آپ ان کو سنو گے اور پڑھو گے تو تمہاری عقل دنگ رہ جائیں گی. آپ لوگ ذرا سوچئے کہ ایک شہید جو راہ خدا میں اپنا خون مٹاتا ہے، اپنی جان لٹا دیتا ہے، لیکن جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم علم کی، ایجوکیشن کی اہمیت سمجھاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن، سن لے، قیامت کے دن جب ایک عالم کے قلم کی سیاہی کو شہید کے خون کے ساتھ جب تولا جائے گا تو عالم کے قلم کی سیاہی کا وزن زیادہ ہو جائے گا. کتنا امپورٹنٹ چیز ہے، آپ سمجھ لو یہاں پر یہ نبی نے فرمائی. اور میں آپ سے آج کہوں گا کہ جب تک ہمارے اندر ان بچوں کو ایجوکیشن دینے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا اور جب تک ہم اپنے سرمایوں کو ان کے پیچھے خرچ نہیں کریں گے، لکھ لو یہ قوم اٹھ نہیں سکتی، نہیں اٹھ سکتی. یہ لکھ لو آپ. اس لیے آپ کو آج کی ہمارے سماج، ہر سماج کی میں بات کروں گا، اگر دیش کو ترقی کی طرف لے جانا ہے تو سن لے میرے پیارے بچوں، ایجوکیشنل انقلاب جو ہے وہ آج کے زمانے کی سب سے بڑی ضرورت ہے. شکریہ. چلیے.